کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا بات، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے سناتے ہو؟ یا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے بنا دیں گے کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ یا کیا ہم متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے آئے اچھے اعمال کیے، کہ ان کا اور ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے؟ یہ بہت برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ روز جزا دوبارہ اٹھائے جانے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کیوں قائم ہونی چاہیے۔ تو قیامت اس لیے قائم ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ اچھے اور برے اعمال اس دنیا میں انجام پا رہے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے، مظلوم کو حق ملے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حکیم ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا تھا، یعنی تعجب، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی۔ ایک توحید، دوسرے رسالت، اور تیسرے موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے، یہ دور لگ لگے عقل سے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے، یعنی جھوٹ طور پر یہ بات کہہ رہا یا دماغی خرابی کی وجہ سے اس کی طرف سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ اموت ثم بعث ثم حشر، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ حدیث خرافت یا عمر، یہ خرافات کی بات ہے، اے عمر، یعنی بے تکی بات ہے یہ، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے شبہات تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے ماننے کی دعوت دیتے تھے، تو اس دعوت کے مقابلے میں ان کی یہ بکواسات تھے، ان کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ آدمی مرنے کے بعد جب وہ مٹی میں مل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، اور اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو اس وقت پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کی عقل کے مطابق ناممکن الوقوع بات ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ تو اب یہ جو باتیں نقل کی گئی ہیں نا، وہ پڑھ کے بات ختم کریں گے، اور وہ باتیں جن کو یاد رکھنا ہے، دلائل ہیں قرآن مجید کے آخرت کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے عام۔
اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بدکردار اپنی برائی و بدکرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ لیا جائے، مظلوم کا، اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بدکردار تو مظلوم اور محسنوں پرہیزگار سے کہیں خوش قسمت ٹھہرا، وہ اچھا ہوا کہ یہاں موج کرتا رہا۔ حالانکہ یہ بات قطعا نامعقول ہے، یعنی عقل کے خلاف ہے یہ بات، عدل و انصاف سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا بات ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے سناتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے بنا دیں گے کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا کیا ہم متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ ایک اور جگہ فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے آئے، اچھے اعمال کیے، کہ ان کا اور ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ روز جزا دوبارہ اٹھائے جانے کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کیوں قائم ہونی چاہیے۔ تو قیامت اس لیے قائم ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ اچھے اور برے اعمال اس دنیا میں انجام پا رہے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے، مظلوم کو حق ملے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حکیم ہے اور عدل کرنے والا ہے، تمام حاکموں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ تو یہ ضرورت کی بات ہو گئی۔ اب جہاں تک عقلی استبعاد کی بات ہے، عقلی استبعاد کا مطلب عقلی طور پر دوبارہ زندہ کیے جانے کو دور سمجھنے کی بات، محال اور مشکل سمجھنے کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ بتلاؤ کہ پیدائش اور بنانے کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو یا آسمان جس کو اللہ نے بنایا؟ کس کو بنانا مشکل ہے؟ تو جس اللہ نے آسمان جیسی عظیم برتر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ کے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا فرمایا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی پیدائش سے وہ عاجز نہیں ہوا، تھکا نہیں، بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا، کیوں نہیں، بلا ضرور قادر ہے، کہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ کائنات میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ نے پیدا کیا نا ان کو، تو ان کو پیدا کرنا اگر وہ مشکل نہیں ہے تو تم کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ ایک انداز۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم کو خود اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا نا، تمہیں تو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا گیا ہے، تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اللہ تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟
کہا کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا پھر دوبارہ ہم پیدا کریں گے، وعدنا علینا، یہ تو ہمارے اوپر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا، یہ بھی ایک انداز ہے عقلی استبعاد کو دور کرنے کا، کہا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ کہا کہ افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز رہے کیا ہم کو پریشانی ہوئی کیا، کچھ ہم نہیں کر سکے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہے ہم نے پہلے، تو بل ہم فی لبس من خلق جدید، اب نئی پیدائش کے سلسلے میں یہ شعبے میں پڑھ رہے ہیں، التباس ان کو ہو رہا، پریشانی ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ کیا ہے، کس کے سلسلے میں؟ آخرت کے سلسلے میں ان کا شبہ اور قرآن مجید کا جواب۔ ایک اور انداز ہے قرآن مجید میں جواب دینے کا، جس کو یہاں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، کیا ہے وہ؟ تو قرآن مجید نے یاد دلایا کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین تم دیکھتے ہو کہ بارش کے نزول کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور یہ جو زمین ہے سوکھ جاتی ہے، اور سوکھ اس حد تک جاتی ہے کہ زندگی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، روئیدگی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، چٹیل بنجر زمین ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور بارش برسانے کے بعد مردہ زمین کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے نا ایک بارش کے ذریعے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی بارش کے ذریعے سے زندہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بارش برسائے گا، اور جن لوگوں پر وہ بارش پڑے گی نا، ظاہر سی بات ہے کہ سب پر پڑنے والی ہے، تو سب انسان بن کر ٹھہر جائیں گے۔ جس طرح پودا زمین سے اگتا ہے نا پودا، اسی طرح انسان اگیں گے اور ٹھہر جائیں گے۔ تو زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، تم بھی مرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی زندہ کر دے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، کیا آخرت کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے ان کو نہیں سمجھ میں آنے والا مسئلہ کیا ہے وہ؟ تو کیا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ نبوت و رسالت کے مرتبے کا مرتبہ ایسا اونچا ہے کہ وہ کسی انسان کے لائق نہیں ہے۔